اذان اور اقامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ مستدرک حاکم 2048۔ کلمات اذان۔ مؤذن اذان دینے والا عاقل مرد ہو، وہ کسی اونچے مقام پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور اپنے کانوں میں شہادت کی انگلی ڈال کر بلند آواز سے یہ کلمات کہے: حی علی الصلاح کہتے وقت دائیں طرف مڑے اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف مڑے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ابو داؤد 499۔ ترجمہ: اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، نجات پانے کے لیے آؤ، نجات پانے کے لیے آؤ۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم۔ ترجمہ: نماز نیند سے بہتر ہے۔ ابو داؤد 501۔ اقامت۔ اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جو تکبیر یا اقامت کہی جاتی ہے اس کے الفاظ بھی اذان کے مثل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کہنا چاہیے۔ ترجمہ: تحقیق نماز کھڑی ہو گئی۔ بخاری 605، ابو داؤد 499۔